بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عزیزان محترم، مرچگی میں موضوع ماہ شعبان فضیلت و ایلحتی احکامانی بابتائیں و ہم انشاءاللہ ما وتی ای مرچگی موضوع تہا یک ہنچی بدتی متعلقہ خبر کنند کہ ماہ شعبان تعلق داری تو افسوس ہے کہ بعض مسلمانی بدت تہا گرفتارند و اشامہ انشاءاللہ العزیز اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت روشنیہ انشاءاللہ بیان کنند. بہرحال ماہ شعبان فضیلت متعلقہ انچو کے سنن نسائی شریف حدیث ہیں. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما ارشاد فرمائنی کہ من جست کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگشت کے وجہ ما ترہ نگند کہ تو ہنچو کے ماہ شعبان تہا کہ تو انچو روچگی دارے تو آدھگے ماہان تہا نہ دارے. شمانہ ہمشے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارکہ ہمیں بھی ترسط السلام ہے کہ ایام ماہ شعبان تہا گیشہ چگیش روچک داشتک. ودیمہ کہتے ہیں انشاءاللہ مفصلاً. تو ای صحابی جلیل حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جست کا نگائند کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی واسطہ ای ماہ تہا گیشہ چی گیش روچک داری تھی. تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو سبب بیان کو، دو علت بیان کو تھی کہ چی واسطہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای ماہ تہا گیشہ چی گیش روچک دارا. تو گوش دارے ای دوئی سبب آنا. اولی سبب ہمشین گوشتے کہ ای ماہ تہا انسان غفلت تہایند. یک ہنچی ماہ رجب و رمضان درمیان ہے اور انسان ای ماہ تہا غفلت تہایند. حدیث الفاظ ذاک شہر تغفل الناس فیہ عن بین رجب و رمضان. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند کہ مردم ای ماہ تہا غفلت تہایند. تو حقا تو انگا بچارے بعضی مردمی ای ماہ شعبان تہا غفلت تہایند. پتہ کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنتا نزاند یا نبیت کے دنیا کو ما مصروف ہیں عموما، لیکن ای ماہا چی غافل ہیں، ای ماہا چی غافل ہیں. اولی سبب ہمشی. دومی سبب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو ارشادی فرمائے علیہ السلام ای ماہ تہا اللہ بارگاہ انسانی اعمال پیش بند. بندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند کہ منا پسند منی عمل وحدی کے چست با اللہ بارگاہ پیش بند ما روچگے حالتا ببا. تو ہمیں دوئیں سبب تا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند علیہ السلام کہ چی واسطہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبانہ گیشہ چی گیش روچک داریت علیہ السلام. و ہمیں وڑا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرنا چونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث ہیں اسی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وڑا روچک داشتک ما گشتا کی نی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دپش نبی من کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل بازیں روچانا روچک بھی تحت السلام. صحابہ کرامہ کے وحدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ای حال دی تک السلام ہے تو آئیں گشتا کی نی واجہ مسلسل روچگن تو نی دپش نبی. و ہمیں وڑا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ پتہ ارشاد فرمائنی گوشی بری بری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وڑا دپچ بھی ترسط السلام کہ ما گشتانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روچک نہ دارید. شمانا چیئے کہ بری بری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارکہ ہمیں بھی تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دپچ بھی تا روچک نہ بھی تا علیہ السلام. اور یہ بس بعضی اسباب استا بیت کا مسافر بھی تا، بیت کا بیمار بھی تا، بیت کا سفر حالت بھی تا السلام. تو شاہد ہمشے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بری بری مسلسل روچک بھی تا اور دومی حالت ہمشے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بری بری مسلسل دپچ بھی تا السلام. بندہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائنے گوشی ما بے نیتا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یک ماہی مکمل روچک داشتک سوائے رمضانہ اور گوشی ما نیتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال تہا یک ماہی تہا گیشہ چے گیش روچک داشتا سوائے ماہ شعبان تہا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارکہ ہمیں بتا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گیشہ چی گیش روچک داشتا. نی لہتی مردم جست کا ای گیشہ چی گیش مراد چی ہیں. تو منی عزیز ای کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارکہ بتا ماہ شعبان روچگی متعلقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہمشے کے گیشتری ماہ روچک بیتا. نی گیشتری ماہ مانا چیئے مانا کہ 15 روچہ چی گیشتر 15 روچ 16 روچ 20 روچ 25 روچ اسے گھنٹے گیشتری ماہ. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان تہا گیشتری ماہ روچک بیتا علیہ السلام. بلکہ ایک کافی نہیں ای حدیث گوش بدارے بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ حدیث انچو کہ مسند الامام احمد سنن ابی داود سنن نسائی سنن ابن ماجہ حدیث بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کند کہ گوشی میں بے نیتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ مسلسل روچک بیتک علیہ السلام الا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان اور ماہ رمضان روچگی دوہی مکمل داشتگن دوئی ماہانی روچگی مکمل داشتگن علیہ السلام. اور دیگر روایت تاکہ سنن ابی داود ہے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال تہا ہچ ماہ تہا مکمل روچک نبی تا الا ماہ شعبان مکمل روچک بیتا کو پتہ ایگوما
رمضانی ہم اور کتگ اسد السلامہ نی لاہتی مردم اسی اشکال پیدا بیتگ آو گوستگی حدیث تھا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائند کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبانہ بے آنی بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکمل روچک نہ بیتا بلکہ گیشتری ماہ روچک بیتا اولی حدیثہ صحیح بخاری صحیح مسلم ہے. یہ حدیث کے منتگا مسند امام احمد سنن ابی داؤد سنن نسائی سنن ابن ماجہ حدیث ادا بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائنی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان مکمل روچک داشتک اسی معنی چیئے نی چتو ما ادوینا ہور بکنے چتو شا جمع بکنے تو منی عزیز ای یک چوشی بلاہی مسئلہ نہیں تو شے کہ جمع کنک نہ بننا بلے جمع کنک با انچو کہ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائنی تو آئی فتوائیں اسی کے لحظے علماء کرام ارشاد فرمائیں تک بری بری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبانہ مطلب لاتی سالان تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبانہ مکمل روچک بھی تک اور لحظے ہنچی سال اتکا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبانہ مکمل روچک نہ بیتا لیکن گیشا چی گیش ای ماہ تھا روچک داشتگی مانا کہ گیشتری ماہ روچک بیتاگ لیکن مکمل ماہ شعبان روچک نہ بیتا لحظے سالان تھا. تو ہمیں وڑا علماء کرام لحظے ای دوئیں حدیثنا جمع کن شاہد ہمیشہ ازان محترم کہ جائز یک انسانی انگا گوشی میں ماہ شعبانہ پورے نہ روچک دارا ای واسطہ جائز پرچا کی حدیث صحیح ہے بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ یا انہا ایک انسانی گوشی کہ ما گیشتری ماہ روچک دارا لیکن ما پورے ماہ شعبانہ کا روچک نہ دارا بلکہ میں گیشتری نہ دارا 16 روز 17 روز 20 روز 25 روز اسی واسطہ ہم جائز پرچا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث صحیح بخاری سے مسلم حدیث تو صحیح الحمدللہ. تو ای چونا چھے احکامات کے استا ماہ شعبان گما کے تعلق دارند ای اولی حکم نہیں کہیں دومی حکم نہیں مگا دومی حکم ہمشہ کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مبارک سنتا چھے ایک حدیث ثابتین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں تنچو کہ سنن ابی داؤد سنن ترمذی سنن ابن ماجہ حدیث ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث راوی ہیں روایت کن کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا انگا ماہ شعبان کے آیت کے نیم آراس منا کہ ماہ شعبان 15 روچ مکمل بیت اور انسانی ای اولی 15 روچانا بے آنی بے روچک نہ بیت تک آدھے 15 روچ کے پشکپتگا اشانی تو روچک مدار اسی حدیث معنی ہمیشہ ظاہراً نی مسئلہ ہمیشہ کہ آیا یہ حدیث سرا عمل کنک جائز ہے ولا ہننا علماء کرامہ نی موقف چیئے یہ حدیثہ چی تو ہم چکے میں گشتگا یہ حدیث سنن ترمذی سنن ابی داؤد سنن ابن ماجہ حدیث ہیں لیکن اسی باوجود علماء کرام بلکہ جمہور علماء گشند کی یہ حدیث ضعیف سند اعتبارہ اشنتا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ یہ بلائی عالم علم حدیث ہے آگ شگایا کہ یہ حدیث ضعیف بلکہ ناتے گشتہ کی حدیث منکر ہے اور ہمیں وڑا امام بیہقی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اہم گشاں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ سوال ہمیشہ کہ آیا جائز ہے کہ انسان ماہ شعبان کے 15 روچ مکمل بھی آیا چرند روچک داشت کا ولا نہ کا تو من عزیز ایک ہنچے حدیث یا صحیح بخاری صحیح مسلم تہا کہ ای چیز اس بات کند کہ انسان واسطہ جائز ہے کہ انسان 15 شعبان چرند روچک داشت کا انچکے موجود حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم تھا موجود ہے الحمدللہ. تو بہرحال یہ حدیث انچکے موجود صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ رمضان آچے روچی دروچ پیستر روچک مدارے الا ہما انسان کے ای عادت بیتا کہ دوشنبے پشنبے مثال کے طور پر اتکا کپتا رمضان اچھی یک روچی پیسرتے لیکن دروچ پیسرتے تو ای انسان واسطہ جائز کہ ای روچک بداریت پرچا کشی عادت انگما اما حدیثہ بچارے کہ انیمہ بیان کو تگا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائد کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا وحدی کے ماہ شعبان نیمہ کے سر بھی مانا کہ 15 روچ مکمل بھی شما آدھگے ماہ روچک مدارے. تو یہ حدیث کے صحیح بخاری سے مسلم حدیث مانی منتگا یہ ہمیں چیز دلالت کند کہ انسان واسطہ جائز ہے کہ انسان ماہ شعبان 15 روچا چرند روچک داشت کا انگا انسان عادت ہمیشہ کہ دوشنبے پشنبے روچک بھی یا ان ایک انسانی عادت ہمیشہ کہ یک روچی روچک بھی تو یک روچی دپچ بھی چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام ہمیں یہ روچک بھی تک باقی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ روچک کے متعلق ارشاد فرمائیں تھا کہ بہترین روچک ہمیشہ کہ انسان یہ روچی روچک بھی تو یک روچی دپچ بھی. یہ دومی مسئلہ خلاصہ ہمیشہ یہ علماء کرام درمیان ایک اختلافی مسئلہ لحظ علماء کرام گوشند کے جائز نہ کہ انسان 15 شعبان چرند روچک بداری تو ایا اولی 15 روچن تا ہچ روچک نہ داشتک آگوشا کہ حرام تی انسان واسطہ انسان روچک داشت نہ کا اور دیگر لحظ علماء کرام آگوشا کہ نہ انسان روچک داشت کا حرام نہیں بلکہ مکروہ ہیں اور باقی انگا کہ انسانی عادت ہمیں بھی تک کہ دوشنبے پشنبے روچک بھی ای واسطہ جائز ہیں پرچا کہ حدیث میں منتقہ صحیح بخاری صحیح مسلم ہے. اور احتیاط تقاضا واللہ اعلم ہمیشہ کہ انگا انسانی اولی 15 روچن تھا انگا یک روچی توری روچک بداریت
وترى خلافة بكشي تو یک روچ بدار اولی پاندے روچن تھا تو وہ پتہ انشاءاللہ جائز بھی کہ تو آدھے کے پاندے روچ کے پشکپتگاں کے نا آدھے کے چاردے روچ کے پشکپتگاں ماہ شعبان باقی تو روچن تھا روچک داشت کنے بشرط کہ تو اولی پاندے روچن تھا لہتے روچک بدار وترى چا خلافة بکش احتیاط تقاضین واللہ اعلم. تو دومی حکم ہمیشہ نیما کائیں یک ہنچیں بدتی متعلقہ خبر کنند کہ آگو ماہ شعبان گما تعلق داری بلے ہوازان محترم ہنچو کے شما سرپدے ماہ شعبان پاندے شپا شنتے عربی تھا لیلۃ النصف من شعبان پاندے شپا مردم وروڑی چیز کا ای ماہ تھا آیا ای ثابت ہے ولا انا ای چا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ مردم ای شپا تہجد بوانی تو عبادت بکا دعا بلوٹی تلاوت بکا جائز انسان واسطہ اچھا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتا چھ ثابت ہیں چھ صحابہ کرام ثابت ہیں چھ چارے امام ثابت ہیں تو منی عزیز ای مسئلہ شرعی سرا سرپد بھی کہ ای شپا ماہ شعبان پاندے شپا چشیں دلیلی نہیں کہ انسان ای شپا یک خاصی قیام اللیل بکن تہجد بوانی یا کہ ایک خاصی عبادتی بکن بلکہ ای شپا لہتی ہنچے موضوعی حدیث دروگی حدیث اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیمگا نسبت کنک بیتا وشن متعلقہ نہیں چلا دیما کہتے مثال کے طور پر یک نمازی وانند ہمیں شپا شعبان پاندے شپا ایک نمازی وانند پتہ ای حدیث نی کئی نیمگا نسبت کتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ہنچو گوشا کی حدیث راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ حالانکہ یہ حدیث دروگی یہ حدیث یک دروگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا دروگ بندک بیتا ستو سلامے گا تو یک ہنچی نمازی ای شپا وانند کہ نماز تعداد 100 رکعت اور گوشا کے بہرحال کیفیت مردم بیان کا ہمارا ترس سے کہ ایک انسان اس طرح پتہ عمل بکا لیکن شاید ہمشے کہ لہتی مردم 100 رکعت وانی لہتی مردم 12 رکعت وانی لہتی مردم 14 رکعت وانی لہتی مردم 1000 رکعت وانی ای درستی روایت ای درستی حدیث موضوع دروگا اشان سرا عمل کنک جائز نہیں قطعا جائز نہیں برحال مشورہ حکم کو کہ جائز نہیں پرچہ کی دروگ بندگ بیتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا لہذا مصفتا و بیان کرنا لیکن اس طرح عمل کرنا جائز نہیں پرچہ کہ ای یک بہتانی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرا بندگ بیتا ست سلامے گا دروگ نسبت کرنا بیتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیمگا ست سلامے گا تو شاہد ہمشی کہ ای رکعت تہا انچو کشند دروگی حدیث تہا کہ بر انسان الحمد شریفہ وانی فاتحہ سورۃ الفاتحہ وانی پدرندہ پدا سورۃ الاخلاص کے استے قل واللہ احد یہ دہرندہ وانی انسان وحدی کے ای وڑی حدیث آنی انگا کیفیتا خالی بچاری تو بوانیت آزاں کے ای چوشی حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نفرمائنی اسد السلام پرچہ کشنی کیفیت تو دگو اڑائیں ای کیفیت انسان عقل تصور نہ کر تو شاہد ہمشی ہیں کہ ای جو نماز ہستی ای شپا وانن تھی پاندے شپا اس متعلقہ علماء کرام گوشنا کہ یہ حدیث موضوع آن چکے امام شوکانی گوشیت رحمت اللہ علیہ امام حافظ عراقی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائنی ہمیں وڑا امام نووی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائنی گوشی کہ ای نماز ایک بدتی اس طرح عمل کنک جائز نہیں گوشی مردم مغرور مبی پرچا کے افسوس دو کتاب تہا لہتی علماء ذکر کتائی انچو کہ امام غزالی انت رحمت اللہ علیہ وتی کتاب احیاء علوم الدین تہا یہ ذکر کتگی گوشی کہ اس طرح عمل کنک جائز ہے حالانکہ دروگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر دروگ بندک بیتا جائز نہیں تو شاہ خالی ایک جستی بکا بس ایک یہ نماز آوانی ہر ایک کی بھی ہر مذہبی کو تعلق بداری تو خالی ایک جستی بکا آیا ای نمازہ کے تومر چی وانا گائے ای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وانت جواب امشی اننا چارے خلفاء راشدین وانت رضی اللہ عنہ مجمعین اننا صحابہ کرام درستا وانت رضی اللہ عنہ مجمعین توری یک صحابیہ وانت رضی اللہ عنہ کل جواب ہستے اننا و ہمیں وڑا چارے امام ای نماز وانت امام اعظم وانت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نماز وانتا امام شافعی رحمت اللہ علیہ ای نماز وانتا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مجمعین آیا ای چارے امام ای نماز وانتا یا کہ اینا گوشتا کی نماز بوانے اننا نیستے یعنی کتاب انتا ثابت نہیں نہ اشانا گوشتا بلکہ یک بدتی یک دروگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر نسبت کرنے بیتا سے سلامے گا لہذا جائز نہیں کہ انسان ای شپا ای نماز بوانیت و ہمیں وڑا جائز نہیں کہ انسان ای شپا خاصی عبادت بکا تو انگوشے میں خاصی عبادتی کنا ایک دلیل بیار کے توشے کہ ای چیز جائز ہے لہذا ای شپا پاندے گا ماہ شعبان گا ایچ خاصی عبادت نہیں ایچ خاصی قیام اللیل تہجد نہیں خاصی دعا نیست خاصی نماز نیست پرچہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی سنتا چیز ثابت نہیں تو مازانت کہ ای مردمانی وتی جوڑ کو تگین بدتا اشان سرا عمل کرنا جائز نہیں و اشیا شب بارات گوشن انچو کہ شما سر پہ دے اشتا گوشن شب بارات لیکن عموما اشتہا انچو کہ میں گوشتگا ادرو ہی چیزیں نکلنے جائز نہیں درو بدتا انتہا شمار بند دروگ انتہا شمار بند کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیمگا نسبت کرنے بیتگا صلی اللہ علیہ وسلم لہذا شان سرا عمل کرنا جائز نہیں اور ہمیں وڑا
ماہ شعبان احکامات تھا یک حکمی ہمشے کہ انسانی ماہ شعبان آخرہ مانا کہ رمضان چی روچی دروچ پیسر روچک داشت کتنا کا جائز نہیں حرام پتہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع کتا گن چونکہ صحیح بخاری سے مسلم حدیث ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند کہ رمضان چی روچی دروچ پیسر روچک مدار الا ہما شخص کہ ای عادت بیتا کہ آ روچک داری مثال کے طور پر ای عادت ہمشے کہ دوشنبے پشنبے روچک داری تو فرضاً انگا رمضان چی یا روچی پیسر دوشنبے روچ کپت رمضان چی پیسر یا روچی دروچ پشنبے روچ کپت اور ای عادت ہمشے کہ آئی روچا روچک داری شو وقت جائز ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند کہ الا من کان یصوم صوما فلیصومه الا ہما شخص کہ ای عادت ہمشے یا ان یک انسانی عادت ہمشے کہ یک روچی روچک داری تو یک روچی دپچ بھی انگا رمضان چ یک روچی پیستر دروچ پیستر ا روچک بھی تی واسطہ جائز ہے پرسے کہ ای عادت ہمشے دگے انسان نے واسطہ جائز نہیں کہ انسان ای دوی روچا یا کہ رمضان چ یر روچی یا کہ دروچ پیستر روچک بدارا پتہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع کو تاسو سلام اور ای جو نہیں کہ استے نہیں تحریمی حرام جائز نہیں اور ہمیں وڑا جائز نہیں انسان واسطہ کہ ہما روچا روچک بدارت کہ یوم شک کجا مروچیں یوم شک ہمشے کہ انسان نزا کہ ای آیا ماہ شعبان آخری روچیں ولا ان ماہ رمضان اولی روچیں اشنتی یوم شک اس یہ روچک دارک ہم جائز نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گشتہ حرام ہے کہ انسانی روچک بھی بچہ کہ انچو کہ صحیح بخاری حدیث ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ انگا شما ماہ رمضان نوک کے دین نی روچیاں ہوتی ہیں شروع بکنے انگا شما نوک ندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں انگا شما نوک ندی فاکملوا عدۃ شعبان 30 وحدی کہ انگا شما ماہ رمضان نوک کے ندی گوڑا شما ماہ شعبان مکمل بکنے بحیث کے ماہ شعبان سر روچے بھی لہذا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائیں چونکہ سنن ترمذی شریف حدیث ہے کشی کہ ہر یک انسانی آ روچک بھی کہ آ شک روچنت آ انسان نزا کہ ای ماہ شعبان آخری روچنت ولا ان ماہ رمضان اولی روچنت گشتے کہ ہر یک انسانی ای روچک بداریت بزان کہ ایا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کو فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم تو ای آ شخصا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کو علیہ السلام تو ایچ ہونا چاہیے مرچگی موضوع ماہ شعبان فضیلت اور لحتی احکام اور یک بدت یہ بابتا محبر کو تلا کہ گماہ شعبان تعلق دارت پیسرتر کے میں ہوتی ای موضوع حلاس بکنیت ما لازم بزانت کہ میں جو گوستگی علماء کرام سلف صالح بیتگا آئینی عمل چی بیتا ای ماہ شعبان تھا تو گوش بدار آئینی عملہ انچو کہتے سلمہ ابن کہیل رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائنے گوشی ماہ شعبان کئی ماہند شہر القراء ای ماہ تلاوت ماہند بائدنے کہ انسان ای ماہ گیچا چگیش قرآن مجید تلاوتہ بکند و ہمیں وڑا حضرت حبیب ابن ابی ثابت رحمت اللہ علیہ وعدے کی ماہ شعبان داخل بیتک تو آئیہ ہم گشتا کہ ہذا شہر القراء ای قاریانی ماہند بائدنے کہ انسان ای ماہ تہا گیشا چے گیش انچو کہ تو روچک ہم دارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک عادت بیتا کہ ای ماہ تھا گیشا چے گیش اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روچک داشتا تو ہمیں وڑا انسان گیشا چے گیش ای ماہ تھا تلاوت بکا قرآن مجید چی واسطہ سبب چیئے وعدے کہ ماہ رمضان کے تو عادت ہے تی سرا پندہ قرآن وانگ یک مشقت نبی تو قرآن مجید آرام سرا ختم کت کنے ماہ رمضان تھا بلکہ یر رندی نہ بلکہ دو رندہ سے رندہ پنچ رندہ انسان قرآن مجید دربورت کت کا ختم کت کا ماہ رمضان تھا بحیث کے بشرتے کہ انسان ماہ شعبان تھا گیشا چی گیش قرآن مجید تلاوتہ بکند و ہمیں وڑا ہتے عمر ابن قیس الملائی رحمت اللہ علیہ وعدے کے ماہ شعبان داخل بیتک تو آئیہ ہوتی تجارت بند کو تک تجارت یلدا تھا اور وطارہ فارق ہوتی قرآن مجید تلاوت واسطہ تو ای چنانچہ میں سلف صالح بیتگا ای خالی چندی مثال تھا حالانکہ انگما آدھگے علماء کرام و سلف صالحانی مثالا بینین تو لا شک چنانچہ مثال سک باز مت لیکن انشاءاللہ ای کافیانت اور ہمیں وڑا امام حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائنے گوشی کے وحدی کے ماہ شعبان داخل بیتک تو مسلمان اچھی کو تھا دکارش کو تھا گوشی اولی ہمشی کہ مصروف بیتگا کو تلاوتا منہ کہ آیا گیشا چے گیش قرآن مجید تلاوت کو تک اولی کارانی ہمیں بیتا دومی و اخرج الزکاة آیا وتی زکاة کشتگا وتی زکاتش کشتگا ادا کتگا غریبانی واسطہ تاکہ غریب ہم بیچارہ تیاری بکنا ماہ رمضان واسطہ ملازم یہ چیزا بزانند کہ ہر ایک انسانی کرانگا زر ہست صاحب نصابند ای زر ہمیں وڑائیں کہ آئینا سالے وستگ تو انسان کوشش بکن کہ ماہ شعبان تھا وتی زکاتانا بکش ہمیں غریبانی حیالداری آبائدے منتو بکنی بلے ای غریب و مسکین بیچارہ ہم شرری طریقے سرا ماہ رمضان تیاریاں بکنند تیار بے با ماہ رمضان واسطہ و ای ماہ تا ہم وتی مصروفیتنا پورا خود بکنا تاکہ عبادت تا مصروف بے بند ولا شک
ای چنانچہ دین اسلام کمال و عدل و انصاف تا شمار بیت. تو بہرحال ای میں مرچگی موضوع ماہ شعبان متعلقہ دعائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مارا و شمارا و سرجم مسلمان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنتاً سلام کرنے کے توفیق بدیت. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین.